لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ تم جو ایک بھی گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو، اس سے تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم تربیت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، وہ ایک فرقہ بن گیا۔ دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ اپنے چہرے کو پہچاننا ہی سب سے مشکل کام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سچ بولنا بہت آسان ہے، لیکن سچ سننا اور سہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو یہ بتائیں کہ آسمان پر 300 بلین ستارے ہیں تو وہ فوراً یقین کر لے گا، لیکن اگر آپ اسے بتائیں کہ کرسی پر ابھی ابھی روغن کیا گیا ہے تو وہ کرسی کو چھو کر ضرور دیکھے گا۔ جو آدمی اپنی عظمت کا ڈھول بجاتا ہے وہ ڈھول کی طرح اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ علم و عمل میں نیگیٹو کون ہے اور پازیٹیو کون، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ روشنی ان دونوں کے ملاپ سے ہی ممکن ہے، جہاں علم ہے نہ عمل۔ کوئی حکمت ایک مضبوط حزب اختلاف کے بغیر طویل مدت تک قائم نہیں رہ سکتی۔ عقیدہ میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے، بے موقع حیابی باعث محرومی ہے، قابل صحبت بہت کم لوگ ہیں۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی 10 باتیں۔ نمبر 1، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ نمبر 2، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ نمبر 3، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ نمبر 4، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ نمبر 5، بھوکے، شریف اور پیٹ بھرے کمینے انسان سے بچو۔ نمبر 6، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 7، سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ نمبر 8، جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ نمبر 9، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 10، موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ وہی گواہ بھی ہے اور کل کو حاکم بھی وہی ہوگا۔ ظالم کے لیے وہ لمحے بڑے شدید ہوتے ہیں جب مظلوم کو اس پر فوقیت حاصل ہو جائے۔ جو شخص اپنی ضرورت کسی صاحب ایمان سے بیان کرے تو گویا وہ اللہ سے بیان کر رہا ہے، اور اگر وہ کسی کافر کے در پر دستک دے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی شکایت اس کے پاس لے کر گیا۔ جس کی امیدیں بڑھتی جائیں اس کے اعمال بگڑے جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی پر مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے مستعار دے دیتی ہیں، اور جب پیٹ پھیر لے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے ناجائز طریقوں سے مال کمایا اور اس کا وارث ایسا شخص بنا جس نے وہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب مال کمانے والا جہنم میں زید ہوگا اور خرچ کرنے والا جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ جو شخص تمہیں نتائج بد سے ڈرانے والا ہے دراصل وہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، کیونکہ آپ کی خاموشی پھر اسے بہت تکلیف دیتی رہے گی۔ گالی کا جواب نہ دو کیونکہ کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔
خواہشات کے سمندر میں چھلانگ لگانے والے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے نفس پر قابو پانا سیکھو۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ صرف حسن سیرت میں ہے۔ سب سے اچھی خصلتیں سخاوت، پاک دامنی، وقار اور سنجیدگی ہے۔